تو یہاں پر یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں پکار کو، دعا کو عبادت کہا گیا ہے کہ جو اس سے انکار کرتا ہے تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر وہ بال کو پکارتے تھے تو اس کا مطلب ہے اسی کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے انسان جسے مشکل کشا سمجھتا ہے اسی پکارتا ہے مشکل میں، اور جب اپنی آسودگی میں وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ہی کرتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ تو ہر حال میں پکارنا جو ہے وہ انسان کا رب کو پکارنا ہی بنتا ہے۔ رب کی جگہ کسی کو پکارا جائے تو وہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کو رب، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب بنایا جائے تو وہ شرک ہے۔ اللہ، اللہ، ربکم، ربکم رب تمہارا، ورب اور رب آبائکم الاولین اور رب تمہارے آباء و اجداد پہلوں کا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو احسن الخالقین ہے وہ کون ہے کہ تم اسے چھوڑ کے بال کو پکارتے ہو، وہ اللہ ہے۔ اللہ کو خالق کہا گیا ہے نا، کہ اللہ خالق ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی پوری دیکھیں ایک چین ہمیں ملتی ہے انبیاء کی جو بنی اسرائیل کی طرف آئے، تو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا، ان کا بھی رب۔ جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پہلے بتایا گیا کہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، توحید کا پیغام تو آتا رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف، تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب اللہ تعالیٰ، وہ ہے احسن الخالقین، اس کو پکارنا بنتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے۔ اب یہ تھا پیغام الیاس علیہ السلام کا، اور ان کی قوم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے۔ کذبو میں انہوں نے، وہ اندر ہی ضمیر آ جاتی ہے، ہو اسے، فا تو کے لیے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ حاضر کنہیں کیا جائے گا؟ قیامت کے روز مجرموں کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، محضرون، حاضر کیے جانے والے۔ جو مومن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان کو تعظیم کے ساتھ لایا جائے گا۔ حاضر کیے جانا، محضرون، انہیں حاضر کیا جائے گا کہ حاضر کرو ان کو۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مجرموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ مگر کن کو نہیں حاضر کیا جائے گا؟ عباد اللہ، بندے اللہ کے، عباد اللہ المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَکْنَا اور باقی رکھا ہم نے، علیہ اس پر، فی الآخرین اس پر ذکر خیر، فی الآخرین بعد والوں میں، اور ہم نے پھر ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا، جیسے باقی انبیاء کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تقریباً سب کے لیے یہ آیت ایسی کوٹ کی گئی ہے، وَتَرَکْنَا عَلَى فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین، سلام ہو اوپر الیاس کے۔ اب الیاسین سے مراد ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ الیاسین جیسے کہ الیاس سے ماننے والے الیاسین، تو جو بھی الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو الیاسین کہا گیا ہے، جو مخلصین تھے انہیں الیاسین کہا گیا ہے۔ اور ایک رائے ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی مراد ہے، یعنی کہ الیاس علیہ السلام کو ہی کسی اور ڈائلیکٹ میں پروننسیشن ان کی ڈیفرنٹ ہوئی، کسی اور ڈائلیکٹ میں انہیں الیاسین کہا گیا، جیسے طور سینا کو طور سینین۔ یہ ایک بہت آپ کہہ لیں قریب کی اگزامپل ہے جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کون سی؟ طور سینا کو طور سینین کہا گیا۔ اچھا، اب جو ان کے فالوورز ہیں یا الیاس علیہ السلام ہیں، اور اگر ان کے فالوورز بھی مراد ہوں تو جو نبی کے فالوورز ہوتے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں نا، تو ان پہ سلامتی ہے، سلام ہو اوپر الیاس کے یا الیاسین کے۔ انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، محسنین کو۔ انہو بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مومن ہے۔ اب دوبارہ الیاس علیہ السلام کی کیا تعریف کی گئی ہے کہ بے شک وہ مومن تھے۔ دیکھیں محسن پھر مومن،
پھر آگے مصبحین، ان سب کی باتیں ہوئی ہیں. تو کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، نہ ایمان لانے کو، اور ایمان لا کے پھر نہ احسان کو، محسن بننے کو، اور نہ پھر تسبیح کو، نہ اپنے خلوص کو. مخلصین کی بھی بات ہے. ان سب یہ سب کوالٹیز جو ہے نا، یہ اللہ کو ریکوائرڈ ہے. تو بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مومن ہے. پھر آگے 133 آیت میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ انا، اور بے شک لوط لمن المرسلین، لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھا. اذ، جب نجیناہ، نجات دی ہم نے اسے، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، اللہ، سوائے، عجوزن، ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں. اب یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، جس نے شوہر، اتنے نیک شوہر، ایک تو شوہر اور اوپر سے نیک بھی، رسول بھی. سب سے زیادہ رسول جو ہے وہ اپنی قوم کا سب سے پائس انسان ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا، ان کی پیغام کو نہ مانی. لوط علیہ السلام کے جو گھر والے، یعنی کہ اہلہ سے یہاں بھی مراد ان کے فالوورز ہی ہیں، اور گھر والوں میں جو ان کو مانتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. تو جب نجات دی اس کے گھر والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی تھی. وہ تھی لوط علیہ السلام کی بیوی. اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، اور جب کہا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس نے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند تھی، اور اس پہ پتھر آ پڑا، اور وہ بھی باقی عذاب دیے جانے والوں میں سے ایک عورت، وہ بھی، اس کی بھی شمولیت ہو گئی. پھر آیت نمبر 136 میں ہے، ثم، پھر، دمرنا، تباہ کیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے، دمرنا الآخرین، دوسروں کو. نجات ملی لوط علیہ السلام اور وہ اہلہ، ان کے گھر والوں کو، ثم دمرنا، اور تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، یعنی کہ ان کے فالوورز کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے. جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی جو ان کے اہل کے علاوہ لوگ تھے وہ غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھی، آل فرعون، جو مان کر نہیں دیا، وہ غرق ہو گئی. اب یہ بھی جو تھے الیاس علیہ السلام، تو ان کی بھی ساری جو قوم تھی وہ تباہ ہو گئی، ماننے والوں کے علاوہ. اور سوری، لوط علیہ السلام کی. الیاس علیہ السلام کے تو خیر اور آتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، یا جو بھی ہے روایات میں ایسی آتا ہے. لوط علیہ السلام کی کہ ان کو بھی ان کے فالوورز کے علاوہ باقی سب کو تباہ کر دیا گیا. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، میم را را، چلنا جس کا معنی ہوتا ہے، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو، علیہم مصبحین، ان پر اس حال میں کہ صبح کرنے والے ہوں. یعنی کہ قریش کے جو قافلے تھے وہ شام کے قریب سے گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبح شام یہاں سے گزرتے ہو، پھر بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے. ان کے کھنڈرات کو دیکھ کے تم نصیحت نہیں پکڑتے. یہ بات انسان کی فطرت کو بھی شو کرتی ہے. انسان کو جب تک خود ٹھوکر نہیں لگتی، خود نقصان نہیں ہوتا، وہ سیکھتا نہیں ہے. لوگ اپنے تجربات بتاتے ہیں، لوگ بہت کچھ دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ خود بہت کم ہوتے ہیں جو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس میں نقصان ہے، یہ مجھے ایکسپیرینس انسان بتا رہا ہے تو اس میں واقعی نقصان ہوگا. لیکن زیادہ تر لوگ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا پسند نہیں کرتے، اور خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. حالانکہ ایک نارمل جو ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین ہوتی ہے، اس میں انسان ڈیسیژن میکنگ جو ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، کہ بچوں سے بھی ڈیسیژن میکنگ کرائیں، وہ تو انسان نے کرنی ہے. لیکن جب شریعہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو پھر آپ نہ کسی سے ڈیسیژن کرا سکتے ہیں، نہ آپ خود ڈیسیژن لے سکتے ہیں، نہ آپ خود سے کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے دل کی مان سکتے ہیں. تب آپ نے وہی کرنا ہے جو بتا دیا گیا ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. اگر کھنڈرات کو دیکھنا ہے تو بات ان کے بارے میں وہی سچ ہے جو قرآن میں لکھی ہے کہ یہ تباہ کر دیے گئے تھے اور ان پہ کوئی انویڈرز آئے یا ان پہ قحط پڑ گیا یا ان پہ بیماری آ گئی. یہ ساری ہسٹری کو دیکھ کے نا، اور ہسٹوریکل جو ہسٹورینز ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی وبا پھوٹ پڑی ہوگی یا ان پر جو انویڈرز آگے ہوں گے، اس طرح کی باتیں. لیکن بات اصل میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا وہاں پہ سارا نالج جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے مانا جائے گا، انسان کی طرف سے کچھ نہیں لیا جائے گا. وباللیلی، اور رات کو، افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے. یعنی کہ یہ ایکچولی پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر اس حال میں کہ صبح کرنے والے ہو اور رات کو، یعنی کہ دن رات تمہارا گزر اس پہ ہوتا ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے. یہاں پہ عقل لڑانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں پہ عقل لڑانی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے کھنڈرات رہ گئے اور یہ خود چلے گئے، تو اس میں کیا نصیحت ہے؟ اس میں یہی نصیحت ہے کہ سنبھل جاؤ. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کا کبھی بھی انجام اچھا نہیں ہوا. وہ ہمیشہ نقصان میں رہے، وہ ہمیشہ عذاب کا شکار ہوئے. پھر آیت نمبر 139 میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ. اب یہ چھٹا اور آخری قصہ ہے مخلصین کا، اور یہ بھی ایک مخلص انسان کی بات ہے، مخلص نبی کا تذکرہ ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، یونس لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھا. اب جو یونس علیہ السلام ہے وہ نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے، موجودہ مرسل. اس وقت وہاں آشوریوں کا قبضہ تھا، اور آشوری چونکہ پایا تخت تھا ان کا، آشوری رول کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل جو تھے وہ قید تھے، 1 لاکھ تقریباً بنی اسرائیل. اور یونس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا گیا کہ آپ قوم کو ڈرائیں. مگر قوم جو ہے اس نے بھی بہت نافرمانی کی، اور یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو ڈرا کے کہ 3 دن میں عذاب آئے گا اور تم سب ختم ہو جائے گے، میں جا رہا ہوں. بہت غصے میں تھے. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں آتا ہے نا کہ یونس اور ذنون جب وہ غضبناک ہو کر چلے گئے تو وہ سمجھے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. ذنون یعنی کہ صاحب الحوت بھی حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ذنون مچھلی والا یہ بھی کہا جاتا ہے یونس علیہ السلام کو، انہی کے نام ہے یہ. تو چلے گئے اور بہت غصے میں تھے، غضبناک ہو کے گئے. اور اللہ تعالیٰ کی اجازت آنے سے، دیکھیں جو انبیاء ہیں نا وہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے پابند ہوتے ہیں. یہ عام انسان ہم پابند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی حدیں باندھی ہوئی ہیں، ہم بے دھڑک بالکل دل کھول کے حدوں کو توڑتے ہیں. انبیاء ایسے نہیں تھے، ان کی تو ذرا سی خطا پہ اتنی تبلیغ کی تھی لیکن پھر بھی وہ نہ مانے اور عذاب ان پر آنے ہی والا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے کہ ہاں ان پر عذاب آئے گا، وہ پہلے ہی چلے گئے کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس اور تم پر اب عذاب آنے والا ہے، اور انہیں چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر راستے میں سمندر آیا، سمندر پہ سوار ہو گئے تو کشتی جو تھی وہ بھاری تھی، ابھی اس کا ذکر آئے گا، مشحون. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ طوفان آیا اور کشتی ڈولنے لگی، اور پھر یہی سب نے سوچا کہ یہ تو وزن بہت زیادہ ہے اور کشتی کو سنبھالنا مشکل ہے، تو کسی کو نیچے پھینکنا پڑے گا. پہلے سامان وغیرہ بھی پھینکا ہوگا ظاہر ہے، لیکن پھر بھی جب وہ کنٹرول میں نہ آئی تو پھر کسی انسان کو پھینکنے کی باری تھی، اور پھر قرآن اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا قرآن نکل آیا، ان کا نام نکل آیا. یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا، ظاہر ہے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو تھے وہ ان کی سلیم فطرت کو پہچان گئے کہ یہ بہت نیک انسان ہے. تو نے کہا نہیں، اتنے نیک انسان کو ان کو نہیں دوبارہ قرآن ڈال لیتے، ان کو نہیں پھینکنا چاہیے. دوسری بار قرآن ڈالا تو دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر لوگوں نے یہی کہا کہ ان کو نہیں پھینکنا چاہیے. پھر تیسری بار قرآن ڈالا تو پھر ان کا نام نکلا، اور پھر یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ ساری آزمائش تھی ایک چھوٹی سی خطا پہ. ہم دن میں کتنی ایسی خطائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت نہیں دی، لیکن ہم وہ سب کام کرتے ہیں. تو سوچیں ہمارا کیا مقام ہو اگر اللہ ہمیں ایسے پکڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمیں چھوٹ ملی ہے اس کو غنیمت جانیں،
اور یہ مہلت، یہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے تھا، اذ جب ابقا وہ بھاگ گیا۔ ابقا کیا ہوتا ہے؟ بغیر مالک کی اجازت کے غلام کا بھاگنا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوٹی چھوڑ کر چلے جانا، اور بغیر، یہ بھی اس میں مانا آتا ہے کہ آقا کی سختی کے بغیر، یعنی کہ یہ نہیں کہ آقا سخت ہے، اس کی سختی کے بغیر، سختی وجہ نہیں ہے، باوجود آقا کی نرمی کے پھر بھی غلام کا چلے جانا۔ اب آقا کا یہ مطلب ہے، جب وہ بھاگ کر گیا الفل کی طرف، کشتی المشحون بھری ہوئی تھی۔ اب وہی میں نے جو بتایا کہ پہلے سے ہی لدی ہوئی تھی، اور پھر یونس علیہ السلام بھی اس پہ سوار ہو گئے، نکلے اور راستے میں سمندر آ گیا، اس کو پار کرنا تھا تو وہ بھی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ فساہما تو قرا ڈالا۔ سہم کیا ہوتا ہے؟ سہم تیر کو کہتے ہیں، عربوں کے ہاں قرآن اندازی تیروں سے ہوتی تھی، تو یہ عربوں پہ قرآن بھیجا گیا، عربوں کی طرف، تو انہی کے زبان، انہی کے محاورے اس میں یوز ہوئے ہیں۔ فساہما تو قرا ڈالا، فکانا پھر وہ ہو گیا، من المدحضین ہار جانے والوں میں سے، یعنی کہ قرآن اندازی میں ہار گئے وہ۔ مدحضین، دال ہا ذوت، اس کا روٹ ورڈ ہے پھسلنا، ادہاس ہوتا ہے پھسلائے جانا، تو مدحدین ہار جانے والوں میں سے تھا، یعنی کہ قرآن ڈالا تو جس کا نکلا وہ ہار گیا نا، باقی سب تو محفوظ ہو گئے، دوبارہ ڈالا پھر وہی انہی کا نام نکلا، 3 بار، تیسری بار ڈالا تب بھی وہی نام نکلا، اور پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ تو لقمہ بنا لیا اس کو، ہو ہے نا اس کو، حوت نے، مچھلی نے، ہا واو تا، وہوا اور وہ ملیم ملامت زدہ تھا، یعنی کہ لقمہ ہوتا ہے ایک وقت میں منہ میں لے جانے والا حصہ، اور یہاں پہ مچھلی چبا نہیں سکتی تو اس نے ایسے ہی نگل لیا، لقمہ بنا کے وہ لقمہ ایسی نگل لیا، اور مچھلیاں اکثر چو نہیں کرتی، وہ نگل لیتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں شارکس وغیرہ جن کے جوز بہت شارپ ہوتے ہیں، لیکن اکثر مچھلیاں جو ہیں وہ نگلتی ہیں، اور ان کے پیٹ میں ایسے ایسڈز ہوتے ہیں جو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں سارے فوڈ کو، مچھلیاں ہوں یا کوئی اور اینیملز ہوں، یا پلانٹنز بھی ہوتے ہیں سی بیڈ میں، نیچے پلانٹس بھی اگے ہوتے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ اندر ہی وہ انزائمز، وہ ڈائجسٹیو جوسز جو ہیں اس کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ لقمہ جو ہے بنایا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے، اور وہ پیٹ کے اندر چلے گئے، اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی کہ ملامت زدہ تھا، یعنی کہ ان کو، ان کے حصے ملامت خود کو، یعنی کہ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری آزمائش ہے، اور میں اس میں اب پڑھ چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزما لیا ہے، میری کچھ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، خود ہی کو ملامت زدہ، کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملامت زدہ کر دیا، بس ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور خود کو وہ خود پھر ملامت کیا کریں گے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو یہ خود کو انہوں نے تھوڑا سا سرزنش کی، یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں ان کی کوئی شان میں کمی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یونس بن متا کو برا نہ کہو، انہیں، مجھے ان پر فضیلت مت دو، تو یہ اللہ کے نبی نے یونس علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھے یونس بن متا پر فضیلت دی اس نے ظلم کیا، اور ایک میں یہ آتا ہے کہ مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو، تو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی فضیلت کم ہوگی، کیونکہ انہوں نے بعد میں گڑ گڑا کر دعا مانگ لی تھی۔ کون سی دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی مانی نا، آدم علیہ السلام کی بھی اسی لیے دعا قبول ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اپنی غلطی مانی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اپنی غلطی ماننا یہ بہت بڑی چیز ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو انہوں نے غلطی اپنی مان لی، وہ ملامت کی اپنے آپ کو اور اپنی غلطی مانی. فلولا، پھر اگر نہ، انہو یہ کہ، کانا ہوتا وہ، من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے. لا لبثا، لا البتہ کے لیے، لبس لبسا ہوتا ہے ٹھہرنا، لام با ثا، البتہ وہ ٹھہرا رہتا، فی بطنہ ہی اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب وہ دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، لوگ جب زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. تو تسبیح جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کے قریب اگر آپ نے ہونا ہے تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. اور انہوں نے خصوصاً اپنی غلطی مان کر جو اللہ کی پاکی بیان کی تھی، اس کے ذریعے ان کی بخشش ہوئی. ہم لوگوں سے پڑھواتے ہیں، اور غلطی تو ایکچولی ہمیں اپنی ماننی ہوتی ہے، اور ہم اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ جو لمبے لمبے وظیفے رکھ لیتے ہیں، اور وہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں یا اللہ، بے شک میں ہی ظالم ہوں یا اللہ میں ہی. وہ تو لوگ خود کو ظالم کہہ رہے ہیں، اور یہ اپنے ظلم کا اعتراف تو آپ نے خود کرنا تھا جس کا مسئلہ تھا. تو لوگوں کے نا عجیب جو ہے وہ ہم دین کو نا رواجوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم دین کی اصل کو نہیں پکڑتے کہ اصل کیا ہے. سورہ مریم پڑھ لیں، جب ولادت ہونے والی ہے، اس میں کیا ہے، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے. اور پڑھتے رہتے لوگ، سورہ مریم پڑھتے رہتے ہیں. تو سمجھتے نہیں ہیں اسینس کو کہ اس میں میسج کیا ہے. تو میسج اس میں اپنے گناہ کا اعتراف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار جو ہے وہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے. رزق کی کمی ہو، آپ کے کام نہ ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے گی. استغفار ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اور تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کا بھی بہت ذکر آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے. تو انہوں نے یہی دعا مانگی تھی نا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے یہی دعا مانگی تھی. ویسے بھی تسبیح کے بہت سارے فوائد حدیث میں آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وہ جو رکوع کے بعد پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو رسول اللہ نے کہا یہ کس نے پڑھا؟ تو اس شخص نے کہا میں نے کہا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا کہ میں نے اس کا ثواب لکھنا ہے. اس کا اتنا ثواب تھا. اور پھر جس نے نماز کے شروع میں پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ نے نماز کے بعد پوچھا یہ کس نے پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک جو نمازی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان کے 8 دروازے کھلتے دیکھے. یہ ذکر کی، تسبیحات کی فضیلت ہے، اور ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر کمرے کا ایک ذکر رکھ دیں. کچن کا الگ رکھ لیں، بیڈ روم کا الگ رکھ لیں، لاؤنج کا الگ رکھ لیں. آپ کو یاد آ جائے کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوں تو مجھے یہ ذکر کرنا ہے. میں کچن میں آگ کے پاس کام کرتی ہوں تو مجھے آگ یاد آتی ہے. میں استغفر اللہ اکثر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتی ہوں، یا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح پڑھ لیتی ہوں. تو ایک آپ نے ایک ریمائنڈر ہی اپنے آپ کو دینا ہے نا، تو اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیتے رہیں. اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، تو وہ قیامت کے دن تک اسی پیٹ میں رہتے. وہی ان کی قبر بن جاتی. جو لوگ پانی کے سفر میں فوت ہوتے ہیں، انہیں بھی نہلا دھلا کے پانی میں بہا دیا جاتا ہے. انہیں قبر میں، اب ظاہر ہے اتنا لمبا سفر پانی کا، تب تک وہ مردہ اس کی خود بھی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے بھی وہ بیماری کا سبب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دے دیے ہیں. اور جو مچھلی کھا جاتی ہے تو وہی ان کا پھر وہی قبر ہے. جو لینڈ پہ، زمین پہ فوت ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو دفنایا جاتا ہے. فَنَبَذْنَاهُ، تو ہم نے پھینک دیا اسے، بِالْعَرَاءِ، چٹیل میدان میں. یہ عراء جو ہے نا، یہ چھوٹے صحرا کو کہتے ہیں، یا چٹیل میدان جس پہ نہ گھاس ہے، بالکل میدان ہے نا. عراء، اریا بھی اسی سے نکلا ہے کہ اوپر کوئی چیز کورڈ ہی نہیں ہے. اریا اسی کو کہتے ہیں نا، انکورڈ چیز ہے جو انکورڈ. تو عراء ایسا میدان جو بالکل انکورڈ ہے، اس پہ کوئی گھاس نہیں، کوئی درخت نہیں، نہ سایہ ہے، چٹیل میدان ہے. اس کا ترجمہ چٹیل میدان کیا جاتا ہے، چھوٹے صحرا کو بھی کہتے ہیں.
تو ہم نے پھینک دیا اسے چٹیل میدان میں، وہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو، ان کی معافی کو قبول کر لیا اور انہیں پھر چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا۔ وہ ہوا سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، سقامہ، سقیم کمزور، نڈھال، بیمار۔ وَأَنبَتْنَا، اور اگایا ہم نے، علیہ اس پر، شجرتن ایک پودا، من یقطین کدو کی بیل کا۔ یہ یقطین جو ہے نا، یہ وہ درخت ہوتا ہے یا وہ پودا ہوتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بیل اپنے تنے پہ کھڑی نہیں ہوتی۔ کدو کی جو بیل ہے وہ عام بیلوں کی طرح ہر بیل ہی تنے پہ کھڑی نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ نے اسے کیلے کا درخت بھی کہا ہے کہ شاید یہ کیلا ہے، لیکن کیلا نہیں ہو سکتا اس کا، ٹھیک ہے تنا بہت موٹا نہیں ہوتا لیکن وہ بیل بھی نہیں ہوتی۔ تو بیل جو ہے وہ ایسا پودا جس کا تنا بہت سخت نہیں ہے، ویسے گری ہوئی ہے، سردیوں میں اکثر اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ بیل ہے کدو کی، بعض نے کہا کیلے کی، لیکن کیلے زیادہ راجے رائے کدو کی بیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور کدو کی بارے میں جو فضیلت ہے وہ تو خیر احادیث میں بھی آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے ہماری ضیافت کی، رسول اللہ کی دعوت کی، تو اس نے خشک گوشت میں کدو ڈال کے پکایا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تھالی کے اطراف سے کھا رہے ہیں، یعنی کہ بالکل صاف کر کر کے کھا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے تب سے کدو سے محبت ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے مخاطب کر کے کہا، اے عائشہ جب خشک گوشت پکاؤ تو کدو ڈال لیا کرو، کدو غمگین دل کو طاقت بخشتا ہے۔ تو یہ دل کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے، دل کو طاقت بخشتا ہے۔ بہت سی، اب یونس علیہ السلام کے کیس میں ایک تو چھاؤں کا کام دیا گیا، اور دوسرا خوراک بھی، دوا بھی۔ تو کدو سے بہت سے کہتے ہیں سکن ڈیزیزز بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اگا دیا ہم نے اس پر ایک پودا کدو کی بیل کا، اسی سے وہ پھر ان کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل درست ان کا حال کر دیا۔ ان کی سکن، جب وہ کہتے ہیں مچھلی نے انہیں باہر اگل دیا تو ان کی سکن ساری، کیونکہ ظاہر انزائمز ہوتے ہیں اندر اور ڈائجسٹو جوسز ہوتے ہیں، ان کی سکن ساری پیل آف ہو چکی تھی، گل چکی تھی، اتر چکی تھی۔ تو پھر کدو کی بیل کی وجہ سے وہ ان کی ہیلتھ ریسٹور ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 147 میں ہے وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اسے طرف إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ۔ میاتی کیا ہوتا ہے؟ اور بھیجا ہم نے اسے طرف 100,000، الفن ہزار ہوتا ہے، میاتن 100,000 کے، یعنی 100,000 1,00,000 ہوتا ہے۔ بھیجا ہم نے اسے طرف 100,000 کے، او بلکہ یزیدون، وہ زیادہ ہوں گے۔ اب جب وہ ٹھیک ہوئے تو دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے، اور پیچھے سے قوم کا حال کیا ہوا تھا کہ جب ایک نعمت ان سے چلی گئی نا تو پھر انہیں اس نعمت کی قدر آ گئی۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ نعمت چلے جانے پہ نعمت کو پہچان جاتے ہیں، اور کچھ جانے پہ بھی نہیں پہچانتے، تو پھر وہ مزید تکلیفوں میں ڈالے جاتے ہیں جب تک کہ انہیں نعمت کی پہچان نہیں ملتی۔ لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اسپیشلی ہم خواتین نہیں سمجھتی کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہمارے یہ شور مچانے اور واویلوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور جب تک ہم وہ واویلے مچانا بند نہیں کرتے جو اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہماری نعمتیں جاتی رہتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں، نعمت کو اس کے ہوتے ہوئے ہی ویلیو کر لیں، اس کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کی پہچان مانگیں، شکر گزاری مانگیں۔ شکر گزاری مانگیں گے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو نعمتوں کی پہچان نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ 1,00,000 کی وہ کمیونٹی تھی ان کی طرف لوٹے، فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم، تو فائدہ دیا ہم نے انہیں، الی حین، ایک وقت تک، یعنی جب تک یونس علیہ السلام کی قوم کا وقت تھا، وہ حین، وہ وقت، اس وقت تک ہم نے انہیں فائدہ دیا، یعنی کہ ان پر عذاب نہیں آیا۔ عذاب آئے تو پھر تو وہ مہلت ختم وہیں پہ، لیکن نہیں، انہوں نے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر وہاں پہ یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی، اور واپس جب وہ قوم کی طرف گئے تو وہ ایمان والے ہو چکے تھے۔ تو فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک، ایک وقت تک پھر ہم نے انہیں فائدہ دیا اس زمین سے
اس سرزمین سے، اس زندگی سے، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب یہاں پہ یہ سارے جو قصے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے آگے اب انشاءاللہ اور آیات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سورہ صافات انسان کو اطاعت سکھاتی ہے، مخلص بننے کے طریقے سجھاتی ہے۔ جیسے میں ڈسکس کرتی رہی ہوں، اب اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں خود مخلص بننا ہے۔ اس کے لیے، مخلص بننے کے لیے ہمیں اس سائیکل کو فالو کرنا ہے جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، کہ پہلے ہماری عاجزی، پھر ہمارا صبر، ہمارا شکر، ہمارا عدل، ہمارا عدل سے بڑھ کر احسان، اور پھر اللہ ہمیں مخلص کرے گا۔ اللہ کے شکر گزار بندوں کا تذکرہ ہم سب کو بتایا اس لیے گیا کہ وہ اطاعت گزار تھے، انہوں نے قربانیاں کیں، تو ہمیں بھی کرنی ہے، ہمیں بھی اطاعت گزار بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا پڑے گا۔ وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے لیتے تھے؟ بیٹے کو ذبح کر دو، کوئی بات نہیں، سمندر میں کود جاؤ، کوئی بات نہیں، مشرک قوم ہے، کوئی بات نہیں، 950 سال لگے رہے نوح علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام کا، ان کا بھی قصہ تھا کہ مان کے نہیں دیتے تھے، پھر بیٹا بھی چلا گیا، بیوی بھی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ کیوں؟ دراصل پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، پھر جب وہ احسان مند خود کو فیل کرتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری جو ہے نا، یہ اللہ کے لیے، اللہ کا احسان مند ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، یہ اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے، شکر گزاری۔ جو شکر گزار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی نہیں کرتا۔ پھر شکر گزاری کے احساس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے باقی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرشتوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا، ڈسپلن ان کا ڈسپلنڈ ہونا، ان کا متحد ہونا، ان کا ایک رو میں ہونا، ان کا اتحاد، سیسا پلائی دیوار بن جانا، اور تکبر کی نفی کرنا۔ دیکھیں یہ جو صف بندی ہے نا، یہ آپ کو یہ سب کچھ سکھاتی ہے۔ صف بندی آپ کو ڈسپلن ہونا بھی سکھاتی ہے، آپ کو اتحاد بھی سکھاتی ہے، آپ کو تکبر سے بچنا بھی سکھاتی ہے۔ کیوں تکبر سے بچنا؟ آپ جب مسجد میں صفیں باندھتے ہیں تو آپ جب حالی ہو جاتی ہے جگہ، تو آپ پیچھے والے کو آگے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں، یا جب آپ اپنی صف چھوڑ کے آگے جاتے ہیں تو آپ پیچھے والے کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو تکبر کی نفی ہوتی ہے۔ انسان جب پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے کسی کو آگے کرتا ہے نا، اپنے برابر، اپنے پاس کرتا ہے، اپنی جگہ دیتا ہے، تو یہ تکبر کی بھی نفی ہے۔ بہت سے اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اس میں لیسنز ہیں صف بندی میں، جو ہم پہلے بھی بہت ڈسکس الحمدللہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے طریقے ہیں جو انسان کو بتائے گئے کہ وہ بھی اطاعت گزار ہو جائے۔ فرشتوں کی مثال دی گئی کہ تم بھی ان کی طرح اطاعت کرو۔ ابن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین باتیں اگر انسان میں ہو تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ عالم کی صحبت، یہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی، عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت، اور تیسرا ہے روزے رکھنا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو۔ پھر آیت نمبر 29 جو تھی، اس میں ایک سائیکل سا تھا، مومنین، پھر محسنین، پھر مخلصین۔ جب مخلصین
کس سٹیپ تک آپ نے جانا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ کو مومن اور محسن بننا پڑے گا. جب یہ سٹیپ پورا نہیں ہوگا، ایمان لانے والا سٹیپ ہی پورا نہیں ہوگا، آپ مومن ہی نہیں ہوں گے، آپ محسن ہی نہیں ہوں گے، تو پھر آپ مخلص بھی ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. دیکھیں 29 آیت جو تھی نا اس سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ جب کہیں گے بلکہ نہ تھے ہم ایمان لانے والے، یعنی کہ جب لوگ کہیں گے ہم ایمان لانے والے نہیں تھے، تو پھر کیا آتا ہے؟ ان پر عذاب آ جاتا ہے نا. اگلی 30 آیت میں تھا، اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور، بلکہ تھے تم ایک قوم سرکش. یعنی کہ یہ وہ تھے نا کہ جو بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، وہ کمزوروں کو کہیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ سب کو ان پر بات جو ہے ان کے رب کی سچ ہو جائے گی، اور وہ چکھنے والے ہوں گے عذاب کو، ہے نا. تو اس دن مشرک عذاب میں ہوں گے. لیکن پھر ہم نے وہ جو قصے پڑھے اس میں تھا کہ مخلصین جو ہیں ان کو بچا لیا جائے گا. 40 آیت میں پھر کیا آ گیا تھا؟ الا عباد اللہ مخلصین، سوائے بندے اللہ کے جو خالص ہیں. 38 میں تھا کہ عذاب علیم ہے جو تصدیق نہیں کرتے رسولوں کی. لیکن جو مخلص ہیں تو ان کے لیے رزق معلوم ہے. تو بات تو ہے نا، یہ فواکے ہیں، وہم مکرمون، جو معزز ہیں، معزز رزق ملے گا یا جو بھی ہے وہ ساری. تو مخلصین کو بچا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. جو کیا کرتے ہیں؟ گناہ کا کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر ایمان جب لے آئے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں. پھر ایمان کے ساتھ جب انسان کا احسان کا درجہ بڑھتا ہے، تو پھر محسنین، یہ جیسے آیت نمبر ابھی 80 میں گزرا تھا سورہ نوح کے قصے میں، تو اس میں کیا آیا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ہر نبی کے قصے کے بعد یہی جملہ آیا ہے، کذالک، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. ابھی یہ 110 آیت میں بھی یہی تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. تو وہ جزا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. الیاس علیہ السلام کے قصے کے بعد 131 آیت میں تھا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہ محسنین کا جو سفر ہے نا، یہ انسان طے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کیا تھے، یہی سارا سمجھایا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، چلیں 146 تک ہمارا ٹارگیٹ تھا، لیکن 148 تک قصہ کمپلیٹ ہوتا تھا تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی ہم نے سیکھا اسے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، ہم اپنا اخلاص ثابت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بندوں میں شامل کر لے، چنے ہوئوں میں. دیکھیں جب انسان مخلص ہوتا ہے نا، تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیجر میں ہوتا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے خالص، کبھی اس کی جو خلوص ہے وہ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو مخلص ہے نا، وہ خالص کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. وہ ایک لیول جب اچیو ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو ہلانا، جیسے یہ انبیاء مخلص لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو پھر ہلانا آسان نہیں ہوتا. اتنی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن ان کو شیک نہیں کر سکی. تو یہی آج دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بندہ، اپنا چنا ہوا بندہ بنا لے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.